نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی قدموں کے ساتھ بس ہونے والی نعلین شریفین کا ادب بقول امام حسن رضا سے اب فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک کے حضور، کہ سرکار کی نعلین مقدس، کہ سرکار کے نورانی قدمے جن کے ساتھ لگے ہیں، فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک کے حضور، تو دل کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ نعلین مقدس جس کی نسبت سرکار کے نورانی قدموں سے ہو جائے، اہل سنت و جماعت اس انداز سے ان کا ادب بجا ہے۔ یا تو سرکار کے نعلین مقدس جن کی نسبت سرکار کے نورانی قدموں کے ساتھ ہوئی، عقیدہ یہ ہے کہ وہ اگر سر پہ ہمارے رکھنے کو مل جائیں تو ہم تاجداری کا دعویٰ کریں گے، ہم کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اگر یہی معیار ہے محبت کا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ازواج مطہرات جنہیں آقا کریم کے نورانی جسم اطہار کے ساتھ نسبت میسر ہوئی، ان ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا؟ پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 کے اندر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یار بیویاں ہماری بھی ہیں، ہماری نسبتیں ہمارے نکاح ان کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ جو عورتیں آقا کریم کے نکاح کے اندر آ گئیں، کائنات کی ساری عورتوں سے وہ ازواج مطہرات منزہ اور والا۔ کائنات میں ان عورتوں کی مثل کوئی نہیں جو سرکار کی زوجہ بن گئی۔ اگر نسبت کی وجہ سے ان ازواج کی مثل کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، تو رب کعبہ کی قسم اس رسول کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا؟ یہ قرآن کا عقیدہ، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32، جن کے بدن کے ساتھ بدن مس ہو جائے وہ خواتین کائنات میں ان جیسی کوئی خواتین نہ ہو، تو پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا؟ اور یہاں قرآن نے تخصیص نہیں کی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سرکار کی جمیع ازواج کے لیے، میرے سرکار کی جتنی بھی ازواج ہوئی سب کے لیے، حضرت محسن کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے لے کر آخر تک میرے سرکار کی جمیع ازواج، کائنات میں سے کوئی ایک عورت بھی ان ازواج مطہرات کی مثل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ کیا؟ اسی ماں خدیجہ یہ پہلی ماں، کفے امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس مقام اور مرتبے کی مالک، کہ یعنی سورہ نور ہے جن کی گواہ، اس پر نور سورت پہ لاکھوں سلام، اس پر نور سورت پہ لاکھوں سلام۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہو،
جو میرے سرکار کا خون ہو، جو میرے سرکار کی اہل بیت اطہار ہو، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن کو۔ اگلی بات، یار وہ صحابہ کرام جن کے قلوب نور ایمان سے منور ہوئے، وہ نظر ایمان سے شب و روز سرکار کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جسے خواب میں حضور کی زیارت میسر ہو جائے، اس کے مقام اور مرتبے کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جو حیات ظاہری میں نظر ایمان کے ساتھ صبح بھی رخ زیبا دیکھا کرتے تھے، شام کو بھی رخ زیبا دیکھا کرتے تھے، کبھی سرکار کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور میدان کے اندر جا کر سرکار کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ پیر جلندری نے بڑی خوبصورت بات کی۔ پیر جلندری کہتا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کو ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، سرکار کی ازواج، جمیع ازواج، سرکار کے جملہ صحابہ کرام اور سرکار کی جمیع آل پاک، اولاد پاک اور اہل بیت اطہار۔ آج صبح کا جواب ہم سرکار کی ازواج کے ساتھ بھی محبت کرتے، سرکار کی آل کے ساتھ بھی محبت اور مودت کرتے، اور سرکار کے صحابہ کرام کا بھی ادب بجا رکھتے، تعظیم اور توقیر کرتے۔ دیکھیں، ایک جسم ہوتا ہے تندرست اور ایک جسم ہوتا ہے مفلوج۔ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کریں، جس شخص کا ایک بازو نہ ہو اسے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ دایاں ہو یا بایاں، بندہ مفلوج ہے، معذور ہے۔ جس کا ایک بازو نہیں ہے وہ بندہ معذور ہے۔ باقی مانا جس بندے کا عقیدہ کسی ایک کے حوالے سے بھی کمزور ہے، وہ عقیدت نہیں رکھتا، وہ قبولت اور عداوت اور بغض رکھتا ہے۔ وہ ازواج ہو، وہ سرکار کے صحابہ ہو، وہ سرکار کا خاندان ہو، اس بندے کا جسم نہیں بلکہ ایمان مفلوج ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنیاد ہے جسم، ایک بازو نہیں ہے، جسم تو ہے، دوسرا بازو ہے لیکن معذور ہے، مفلوج ہے۔ تندرست کون ہے؟ جس کے دونوں بازو بھی سلامت، آنکھیں بھی سلامت، کان بھی سلامت، دل و دماغ بھی سلامت، وہ بندہ تندرست ہے۔ میرے آقا فرماتے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت جسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ۔ جب وہ درست ہوتا ہے پورے جسم کا نظام درست ہے۔ اگر اسی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو جسم کا نظام درست نہیں چلتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ کیا چیز ہے؟ آقا کریم نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار جان لو کہ وہ بندے کا دل ہے۔ ایمان کا منبع، ایمان کا منبع، مرکز اور محور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ اگر اسی کے اندر نقص ہے تو ایمان کا سرے سے وجود نہیں، اور دل میں سرکار کی محبت رکھ کے ایک حصہ بندہ مفلوج کر دے
صحابہ کی محبت میں آل سے بغض رکھ لے اور آل کی محبت میں صحابہ سے بغض رکھ لے، یا آل کی محبت میں ازواج مطہرات سے بغض رکھ لے، ایک بازو اگر وہ اپنا خود کٹا دے اب اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے بندے کا بازو نہ ہو جسم مفقود ہوتا ہے، اسی طرح ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہو تو بندے کا ایمان مفقود ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اتحاد بین المسلمین کس صورت میں ممکن ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ اتحاد نہیں ہوتا کہ ہم اتحاد کی بات بھی کریں، بھائی بھائی کی بات بھی کریں اور خلفائے ثلاثہ سے قدورت بھی رکھیں۔ ہم اتحاد کی بات کریں، ازواج مطہرات دسے زوجیت میں سرکار کی ساری زوجائیں برابر ہیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ آل کی محبت میں زوجہ سے اختلاف کریں یا صحابہ کی محبت میں سرکار کی آل بیت اطہار کے ساتھ اختلاف کریں، ایمان مفلوج ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ سیاسی بیس پر کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اسی صورت میں قائم ہوگا، ملک میں امن و امان اسی صورت میں ہوگا اور ملک کے اندر سکون اسی صورت میں ہوگا جب ہم تین کام کریں گے۔ ازواج رسول کی عزت کریں گے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں دیں گے، ہم آل رسول کا ادب بجا لائیں گے، محبت اور محبت کریں گے، ان کے لیے دل میں کسی بھی گوشے میں ذرہ بھر کی بغض و عناد نہ رکھیں گے، اور سرکار کے جمیع صحابہ کرام جو ہے ہم ان کی عزت بجا لائیں گے، ان کا ادب بجا لائیں گے۔ ان تمام مشروط قدسیہ وہ ازواج ہوں، آل ہوں یا صحابہ ہوں، ان کے ساتھ ہماری جو محبت ہے یہ سیاست یا مجبوری کی بنیاد پہ نہ ہو، بلکہ ان سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا اور محبت کا اظہار کرنا، اور ان کی محبت حقیقت میں ہماری اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ بڑی توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم میری جو قرابت داری ہے اس کے ساتھ مودت، توجہ رکھیے گا، اپنی میرے شخص علیہ رحمہ آپ کی بھی تصانیف کا مطالعہ کریں۔ جمہور کا جو عقیدہ ہے ہم باقیوں کو بھی مانتے ہیں کہ قربہ سے مراد سرکار کی آل، سرکار کی ازواج، ہم سب کے قائل، ہم تو ہیں محبت والے لوگ، ہم تو عداوت اور قبولت، دوست اور دشمنی کی بات ہی نہیں کرتے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میرے آقا نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری قرابت داری کے ساتھ محبت اور مودت کرو۔ جمہور کا قول قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا قربہ، قربہ کہتے ہیں نزدیکی، قریبی، ان کو قربہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے قربہ سے ملتا جلتا لفظ استعمال کروایا کہ اور مقام پر، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ
قریب ہے، یہاں بھی لفظ اقرب استعمال ہوا. کیا استعمال ہوا؟ اقرب. اس کا معنی ہوتا ہے قریب قریب. ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ لفظ استعمال کیا، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے جو قریبی ہیں ان کو ڈرائیں، اللہ کا خوف دلائیں. یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے اقربین. اقربین میں بھی سرکار نے مخصوص کو نہیں بلایا. جو قریبی تھے جتنے سرکار کے، سرکار نے سب کو بلایا اور دین اسلام کی دعوت دی. یہاں پر قربا کا معنی ہے قریبی، نزدیکی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بندے کے ماں باپ قریبی نہیں ہوتے؟ بلند آواز سے جواب دیں. کیا بندے کے سسر اور داماد قریبی نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں ہوتے تو نہ کرتے. سسر کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساس ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا، ساس یا سسر کا دور کا رشتہ ہوتا ہے، قریب کا رشتہ ہوتا ہے. داماد جس کو بندہ بیٹی دے دے، وہ کسی داماد کرنے کے بعد وہ دور والا رہتا ہے یا قریب والا بن جاتا ہے؟ اقربین میں اور قربا کے اندر جمین قریبی لوگ آتے. اس میں ماں باپ بھی ہیں، ساس سسر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، سرکار اور ازواج بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. بیوی کا بھائی بھی قریبی ہوتا ہے، بیوی کی بہن بھی قریبی ہوتی ہے. آپ انہیں خالد اور برداری سے نہیں کر سکتے کیونکہ بیوی کی نسبت کی وجہ سے اس کا بھائی بھی آپ کے قریبی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میری جو قرابت داری ہے، جو قریبی ہیں، ان کے ساتھ تم محبت کرو، مودت کرو، پیار کرو، عداوت، بغض اور کدورت نہ رکھو. محبت اسی سے ہوگی جس سے بغض نہیں ہوگا. جہاں پر بغض ہوگا، جہاں پہ عداوت ہوگی، جہاں پہ دشمنیاں ہوگی، جہاں پہ نفرتیں ہوگی، وہاں محبت نہیں ہوگی. جہاں محبت ہوگی وہاں یہ چیزیں نہیں ہوگی. اور قرآن میں باری تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میری جو کرامت داری ہے تم اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ مودت کرو. اب قریبیوں میں بیوی کا درجہ پہلے ہے، اولاد کا درجہ بعد میں ہے. بڑی توجہ رکھیے گا. ازواج کا درجہ پہلا، اولاد کا درجہ بعد میں. میں 3 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید، اور یہی طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں بتاتا ہے. اچھا، شادی ہوگی، کسی عورت کے ساتھ شادی ہوگی، نکاح ہوگا، جو بات ہوگا تو اولاد ہوگی نا. اگر بیوی ہی نہیں ہے، زوج ہی نہیں ہے، زوجہ ہی نہیں ہے، تو پھر اولاد کہاں سے؟ نکاح کے بعد دوسرا تعلق، یہ بندے کا خامد کے ساتھ پہلا تعلق جو ہے یہ زوجہ کا ہے. اس نسبت کے بعد پھر اگلا تعلق بندے کی اولاد کا ہے. یہی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا. سورہ رات کی آیت نمبر 38 13واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. منیر بھائی، پہلے ازواج کا ذکر ہے، پھر ذریت اولاد کا ذکر ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 38 اگلا حوالہ، سورہ رات کی آیت نمبر ہے 24 13واں پارہ. فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. پہلا درجہ آباء و اجداد کا، دوسرا ذریت کا، تیسرا درجہ یہاں پر اولاد کا بیان کیا گیا. آبائهم اگر ایک طرف کیا جائے، ازواجهم وذرياتهم
ذریاتہم، وہی ترتیب بنتی ہے جو سورہ رات کی آیت نمبر 38 کے اندر باری تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تیسری دلیل سماعت فرمائیں 19واں پارہ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے اندر بھی ازواجنا پہلے ہے اور ذریاتنا یہ بات کے اندر پہلے ازواج پھر اولاد۔ اب اگلی چیز قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، کیونکہ میں نے ازواج سے بات شروع کی ہے اس لیے میں اسی عنوان کو لے کے کر رہا ہوں۔ حق زوجیت میں سرکار کی ساری زوجائیں برابر ہیں، جس طرح نص رسالت میں تمام انبیاء برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، جس طرح نص رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں، اسی طرح نص زوجیت میں تمام ازواج مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ زوجیت کے اعتبار سے برابر کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک عزت کی وجہ ایک عزت کر لیں الگ کر لیں اور دوسری سرکار کی زوجہ کی مان اللہ بے ادبی کر لیں، آقا کریم کی عزت بجا لاتے عیسیٰ روح اللہ کی مان اللہ بے ادبی کر لیں۔ دین تو یہ کہتا ہی نہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، درجات بلند ہیں بعض۔ اسی طرح ازواج مطہرات جو ہیں نص زوجیت میں برابر ہیں، پھر ان کے انفرادی مقامات الگ الگ اور جدا جدا۔ اگلی دلیل سماعت فرمائیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کے ازواج تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو سکتی، جملہ ازواج کے لیے۔ اب تیسری آیت، ادھر بھی میں نے 3 آیتیں پہلے پڑھی، اب اسی سلسلے میں تیسری آیت بڑی خوبصورت بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مرد کو جو اجازت دی، بس یہ آخری بات ہے 2-4 منٹ پھر گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو اجازت دی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 چوتھا پارہ ہے، فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة۔ یہاں نکاح کی بات کی اور مردوں کو فرمایا کہ تم اپنی پسندیدہ اور جو حلال عورتیں ہیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 یعنی 4 عورتوں تک کے ساتھ نکاح کی قرآن مجید فرقان حمید نے اجازت دی۔ لیکن آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو فواحدہ، تم ایک کرو۔ تم کیا کرو؟ فواحدہ، ذرا جواب دیں تھوڑا سا، کیا کرو؟ ایک کرو۔ ہم پھر بھی 2-2 3-3 4-4 لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس پیمانے پہ رکھتے ہیں نا کہ ہم ان چاروں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اگر نہیں انصاف کر سکتے خوف ہے تو پھر ایک کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات قرآنی
ایمانوں میں سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے ہم اٹھائیں گے اور ہم آگے چل کے مختصر ازواج کا ذکر کر کے پھر ہم سرکار کی آل بیت اطہار کی ضروریت کی طرف جائیں گے، جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ امام علی مرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ سے لے کر نیچے ائمہ اہل بیت اطہار تک ان کی آپس میں اتنی محبتیں تھیں کہ یہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے نام بھی خلفائے ثلاثہ اور اماں عائشہ صدیقہ کے نام پہ رکھتے تھے، اور ان میں آپس میں رشتہ داریاں بھی کرتے تھے، بیٹیاں دیتے بھی تھے اور بیٹیاں دیتے بھی تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔